بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رجاء کے متعلق گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیات پیش کی ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اصل عنوان پہ بات ہو گئی، اس لیے صرف روایتوں سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے تو مختصر تشریح کے ساتھ ان روایتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہیں، تو ان سے ایک تو ظاہر ہے کہ بہت سے اور فوائد اور منافع ہمیں حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل عنوان ہے کہ اس سے امید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہے۔ امید کا مفہوم وغیرہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رحمت کی امید ہے، رجا جس کو کہتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ ان کو روایتوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله اللہ الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ نصرانیت سے متاثر ہوں، نصرانیت کا عقیدہ رکھتے ہوں یا اس سے متاثر ہوں، ان کے لیے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، ورنہ تو تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، یعنی ان کو برحق نبی ماننا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ قرار دیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو عبداللہ کے لفظ میں یہود کی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہیں، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ تعالیٰ وہ خود خدا ہیں، ثالث و ثلاثہ ہیں، جو بھی۔ تو یہود کی تردید اس میں آ گئی عبداللہ کے لفظ میں، ورسولہ کے لفظ میں نہیں، یہود کی نہیں، نصارہ کی تردید ہو گئی لفظ عبداللہ میں، اسے کہ وہ ابن اللہ وغیرہ کہتے ہیں، اور رسولہ کے لفظ میں یہود کی تردید ہو گئی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ ولد الزنا قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو والعیاذ باللہ زنا کی اولاد ہیں۔ مریم علیہ السلام پر وہ تہمت قائم کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے، یوسف النجار، جو تنہائی میں اپنی عبادتوں میں لگے رہتے تھے، اور اس زمانے میں مردوں میں مثال ان کی پیش کی جاتی تھی، ضرب المثل تھے عبادت میں، اور عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت ایک مثالی تھی، ضرب المثل تھی۔ تو یہود نے ان پر تہمت لگائی، اس لیے فرمایا کہ نہیں، وہ رسول ہو۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے، چونکہ یہ بات آ گئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اور اولیاء، یعنی غیر انبیاء، ان میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے
فروق تو بہت ہیں. ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شروع ہی سے پاکیزہ اور اچھی ہوگی. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی ہمیشہ شروع ہی سے پاکیزہ ہوگی، برائیوں سے، شرک سے، معاصی سے، فحشاء سے، ایسی چیزوں سے وہ دور رہے گا شروع ہی سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اس کے 40 سال کا زمانہ تو وہ گناہوں میں، برائیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں گزرا ہو اور اس کے بعد فوراً وحی آ گئے اور اب اچھی زندگی گزارنے لگے. نہیں نہیں، نبی کی شان یہ ہوتی ہے. ہاں، شریعت کے احکام نہیں آئے تھے، اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو اس لیے کہ اس سے پہلے شریعت تھی نہیں، تو اس وقت تو احکام ہی نہیں تھے، یا کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی زندگی میں فحشاء، زنا، بدکاری، چوری، ڈاکہ، یہ چیزیں جو ہر عقل والے جس کو برا سمجھتا ہے، یہ چیزیں کبھی نہیں ملیں گی اور ہو ہی نہیں سکتا. معصیتوں سے بھی، فحشاء سے، منکر سے وہ دور رہتے ہیں. اور نبی ہو، اس کے نبی کے علاوہ اگر ہے تو چاہے صحابی ہوں، اس لیے کہ سب سے اونچا درجہ صحابہ کا ہے، صحابی ہوں، اولیاء ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، ان میں یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 50 سال تک وہ ڈاکو رہے اور اب ولی اللہ بن گئے، اور ایسے واقعات بہت سے ہیں. 30 سال 40 سال تک کوئی شخص عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا رہا، 50 سال تک، 60 سال تک بھی برائیوں میں مبتلا رہا، لیکن اس کے بعد دیکھو تو ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں. تو یہ غیر نبی اور نبی میں فرق. تو بہرحال یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ رسولہ کے لفظ میں یہود کی تردید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رسول نہیں مانتے تھے بلکہ گالی دیا کرتے تھے. وَكَلِمَتُهُ. اب ان میں یہود میں بھی بہت سے فرقے ہیں اور مختلف سوچیں، چونکہ حق ان کے پاس ہے نہیں تو بہت سی جماعتیں بن گئیں. ان میں بعض تو وہ ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کوئی مسیح آنے والا تھا، مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانتے. اب عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، تو کوئی مسیح تو آنے والا ہے، تو اب مسیح آئے گا، وہ دجال آئے گا، اس کے ساتھ ہو جائیں گے. وَإِنَّ بات کہیں اور چلی گئی. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. اور اس بات کی گواہی دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ. اللہ کا کلمہ ہے. اللہ کے کلمہ ان کو کہا جاتا ہے، مختلف اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس وجہ سے بھی کلمہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے، بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہی سے ان کا وجود ہوا ہے. اور کلمہ اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے بعض شراح نے فرمایا کہ بچپن ہی میں انہوں نے کلام کیا تھا، بچپن میں ہی کلام شروع کر دیا تھا. ابھی تو بچے ہیں، گود میں ہیں، اور بات کلا شروع کر دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. یہ کلام شروع کر دیا تھا. القاہا الی مریم. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا مریم علیہ السلام تک، چونکہ درمیان میں کوئی مرد تو تھا نہیں، تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کے ذریعے سے حکم دے کر مریم علیہ السلام میں ان کی روح ڈال دی، اور ان کے پیدائش کا سلسلہ ان کے اندر شروع ہو گیا، مریم علیہ السلام کے اندر. القاہا الی مریم. وروح منہ. اللہ کی جانب سے روح ہے، اللہ کی جانب سے روح ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح منہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح ہیں. بعضوں نے جو عیسائیت والا مذہب رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن سے کہیں ثابت کرنے کی کوشش کی، چونکہ عرب بھی تھے کچھ، تو انہوں نے کہا دیکھو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہا روح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی روح ہونا اسی طرح ہے جیسے قرآن کریم میں آیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ،
تو جس طرح اللہ کے گھر کا ذکر آتا ہے، جس طرح اللہ کی اونٹنی کا ذکر آتا ہے، اس کا مطلب ہے تعظیم و تشریف۔ خلق لکم ما فی الارض، تمہارے لیے پیدا کیا زمین کی تمام چیزوں کو، خلق لکم ما فی الارض جمیعا منہ، اپنی جانب سے، یہاں پر بھی وہی منہ وروح منہ، بہرحال اللہ کی جانب سے یہ روح مریم علیہ السلام میں ڈالی گئی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام میں ایک اس کی خصوصیت کیا پائی جاتی تھی؟ وہ روح منہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اس لیے کہ روح وہ ہو، جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا جاتا ہے، روح القدس۔ روح کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سے حیات آ جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی، ان کے کلام میں، ان کی صحبت میں یہ تاثیر رکھی تھی، جو ان کی بات سنتا، ان کے پاس آتا، ان کے اندر ایمان کی حیات آ جاتی تھی، دل زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ روح منہ، روح تھے، یہ عجیب تاثیر تھی۔ ایک ساتھ جب وہ چلتے تھے تو مجمع ان کے ساتھ ہوتا، اور لوگ ان کی باتیں سن کر متاثر ہوتے چلے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، اس زمانے میں ظالم حکمران نہ ہوتے تو بیچارے جو مظلوم تھے، جو دبے ہوئے لوگ تھے، جو حکومت کے نظام سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے ظلم سے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے حق بات سننے کی بھی ان میں پوری صلاحیت نہیں نظر آتی تھی، تو وہ بیچارے ظاہری اسباب میں دیکھیں تو اگر وہ باتیں نہ ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کی عجیب اللہ نے ان میں تاثیر رکھی تھی کہ وہ پورا علاقہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان لیتا۔ لیکن بہرحال قبضہ غیروں کا تھا، حکومت وہ مخالف تھی، بلکہ ان کو اپنی کرسی کی فکر تھی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو عداوت ہونے لگی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام واقعی ایسے تھے کہ ان کے کلام میں ایک عجیب تاثیر ہوتی تھی کہ سننے والا متاثر ہوتا تھا اور دل زندہ ہو جاتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے نہیں کرتا، زندہ مردہ کی طرح ہے۔ آگے فرمایا تو بہرحال جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کو پہنچایا مریم علیہ السلام تک، اور اللہ کی جانب سے روح ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، اس بات کی گواہی دے کہ دوزخ حق ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں دل سے اس بات کو مانتا ہوں کہ گناہ کی، معصیت کی تو دوزخ اور نیکیاں کی تو جنت، آخرت پیش نظر ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص گناہوں سے بچتا رہے گا، طاعت کرتا رہے گا، یعنی ان شہادتوں کے تقاضوں پر کوئی عمل کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے، علی ما کان من العمل، چاہے جو بھی وہ اعمال کرتا رہے، علی ما کان من العمل، جو بھی وہ اعمال کرے۔ اگر اس کے معنی جنت میں داخل ہونے کے جو عام طور پہ ذہنوں میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہادت کے، جیسے میں نے بتایا کہ تقاضے پر عمل کرتا رہے، مانتا ہے جنت کو تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوزخ کو مانتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا شروع ہی میں، چاہے اس کے بہت اچھے نیک اعمال، بہت بلند درجے کے اعمال، بہت تہجد، بہت روزے نوافل وغیرہ نہ ہوں، کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت غلطیاں بھی ہو گئی تو معافی ہو جائے گی، علی ما کان من العمل۔ اور دوسرے معنی ادخلہ اللہ الجنہ کے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، یعنی کہ شروع ہی میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، چاہے اس کے جیسے بھی اعمال ہوں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ وفی روایت لمسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، مسلم شریف کی روایت میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آگ پر اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی روایتیں آگے آتی رہیں گی، اس پر میں مزید آگے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آگے جانے کے بعد، یا بلکہ یہیں پر وضاحت کر دیتا ہوں۔ ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جو گواہی دے دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگ پر اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جیسے ہمارے بعض محدثین نے، شراح نے اس کی وضاحت کی ہے، ہمارے اساتذہ سے ہم تک جو بات پہنچی ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو خلاصہ نکالا ہے اس کی میں کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح طب کے اندر، علم طب میں ہوتا ہے، حکیم وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کبھی تو بتاتے ہیں مفردات، کبھی بتاتے ہیں مرکبات۔ میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، اس سے بہت اچھی طرح بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ مفردات کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اچھا یہ چیز تنہا اگر کھائے تو اس میں یہ تاثیر ہے، یہ ٹھنڈی ہے، فلانی چیز ٹھنڈی ہے، فلانی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں لکھا ہوا اس کو کھانے کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی تاثیر گرم ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مفردات، ایک چیز کی ایک تاثیر ہے۔ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ اور یہ دونوں چیزیں ملا کر استعمال کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس کو کہتے ہیں مرکبات۔ تو مفردات کی تاثیر اور مرکبات کی تاثیر میں فرق آ جائے گا۔ ایک شخص کوئی گرم چیز استعمال کرتا ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، لیکن اس کو ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیا تو اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ نتائج مختلف ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اعتبار سے، کتنی چیز ملائی ہے، کتنا اس سے فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی تاثیر بیان فرما رہے ہیں کہ شہادت، توحید اور رسالت کی شہادت کسی نے دے دی تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ دوزخ اس پر حرام ہو جائے، تاثیر یہ ہے۔ اب یہ تو مفرد ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کبر بھی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے اندر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بھی مفرد ہے۔ اب کسی میں شہادت بھی ہے اور کبر بھی، دونوں چیزیں پائی گئی تو کیا ہوگا؟ وہ پھر وہ ایک الگ مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے بس یہ بات بہت اچھی ہے انشاءاللہ، اس سے یعنی میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں یا آگے پڑھیں گے اور کبھی یہ سوال ذہن میں آ جائے تو ان کے لیے ہے کہ احادیث میں ہر چیز کی تاثیر بیان کی گئی۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اور پہلے بھی میں نے کہیں اس کی وضاحت کی تھی کہ سردی کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں تو برف شروع ہو گئی، کل سے رات تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد صبح اٹھے تو صبح تک سب کچھ سفید ہو چکا تھا۔ اب یہ سردی کا زمانہ ہے، ایک شخص کا گھر، اس میں ہیٹ نہیں چل رہی، گھر ٹھنڈا ہے، وہ کوئی ہیٹر اچھا سا خریدنے جاتا ہے، بہت بہترین قسم کا ہیٹر ہے، وہ جا کر خریدتا ہے بہت مہنگا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیٹر ایسا ہے کہ اس ہیٹر کو چلا دیا تو ایک کمرہ جو ہے اتنی سائز کا کمرہ وہ 5 منٹ کے اندر گرم ہو جائے گا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے، خرید لیتا ہے، گھر لاتا ہے، اس کو 5 منٹ نہیں 5 گھنٹے تک چلاتا ہے اور وہ کمرہ گرم ہی نہیں ہو رہا، کمرہ گرم نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے انہوں نے تو کہا تھا 5 منٹ میں ہو جائے گا، 5 گھنٹے میں نے چلایا ہے۔ تو دکاندار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم آپ لوگوں نے تو یہ غلط کہا، یہ کہا تھا کہ 5 منٹ میں گرم ہو جائے گا اور یہ 5 گھنٹے میں نے چلایا اور گرم نہیں ہوا۔ وہ دکاندار آتا ہے، آ کر کہتا ہے ہمارا ہیٹر خراب نہیں ہو سکتا، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ وہ آ کر دیکھتا ہے تو اس کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں باہر کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ ہر عقل والا اپنی عقل سے دیکھ کر اور عقل سے سوچ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ تو اس کی بے وقوفی، حماقت ہے
کہ ہم نے جب کہا تھا کہ وہ گرم ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مخالف ہیں، سردی آنے کے جو راستے ہیں وہ تو بند کرنے ضروری ہوں گے، یہ تو نہیں کہ سب راستے کھلے رکھو پھر بھی اچھا اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی شخص شہادت دے دے توحید اور رسالت کی تو جنت اس کے لیے لازم ہو گئی، شرط یہ ہے کہ اس کی مخالف چیزیں پھر نہ کرتا رہے، پھر الگ الگ معاصی کی کھڑکیاں اور دروازے نہ کھلی رہیں۔ اگر وہ کھلی رہیں تو پھر گارنٹی نہیں ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی اثرات آئیں گے۔ ہیٹر چلایا ہے تو اس سے گرمی آ رہی ہے، لیکن کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، تو وہ پھر کتنی کھڑکی کھلی ہے اور کتنا ہیٹر تیز ہے اس سے فرق پڑے گا کس کی کتنی تاثیر ہے۔ بہرحال ان سے کم از کم یہ کبھی کبھی جو ذہن میں سوال آتا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ تو شہادتین کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت لازم فرما دیتے ہیں۔ انسان اس کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے تو پکا جنتی ہے انشاءاللہ، اور اگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس کے مخالف چیزوں پر عمل کرتا رہا تو گویا کہ شہادتین میں وہ مضبوط اور پکا نہیں ہے، تو پھر جیسا جیسا عمل اس کے لحاظ سے اس کی تاثیر ہوگی۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 2، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او ازید ومن جاء بالسیئة فجزاء سیئة سیئة مثلها واغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی يمشي اتيته هرولة ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، رواہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا زیادہ ملے گا، او ازیدو، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ 10 تو کم از کم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ وہ کتنا زیادہ، وہ میرا معاملہ ہے، وہ میرا معاملہ ہے، میری سخاوت ہے، میرے خزانے ہیں، میرا معاملہ ہے۔ کتنا ہوگا زیادہ؟ 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، یہاں تک الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ پھر کہ بلکہ بعض روایتوں میں پھر اور اضافہ کر کے فرمایا کہ یا وہ اس سے بھی اضافہ، تو ایک کے 70، 700 یا اس سے بھی زیادہ، تو کتنا زیادہ ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے خزانے ہیں۔ بہرحال یہ رجا ہے، امید ہے کہ دیکھو ایک کے کئی گنا زیادہ ملنے والا ہے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھا گناہ کا بھی اتنا ہوتا، نہیں۔ اگر کوئی برائی لے کر آئے گا فجزاء سیئۃ، تو برائی کا بدلہ اسی جیسی ایک برائی، تو اچھا ایک گناہ تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ او اغفر، یا میں معاف کر دوں گا، وہ میرا معاملہ ہے۔ اچھا پھر یا اللہ میں چاہتا ہوں، آپ کے مجھ پر احسانات ہیں، آپ کا مجھ پر کرم ہے، میں آپ کا محتاج ہوں، تو یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اچھا آپ سے ذرا تعلق میرا مضبوط ہو جائے، میں کیسے کروں یا اللہ، میں کیسے کروں؟ تو فرمایا کہ کوشش کر دو، آگے روایت میں میں کوشش کر لو بس۔ ومن تقرب منی شبرا، جو ایک بالش مجھ سے قریب ہوگا، تقربت منہ ذراعا، میں اس سے 2 بالش قریب ہوں گا۔ ذراع کہتے ہیں 2 بالش، ایک ذراع 2 بالش کا ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہاتھ کھولیں، ہمارا ہاتھ ہو، تو انگلیوں سے لے کر کوہنی والا جو حصہ ہے، انگلیوں سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے وہ ذراع ہے، اور وہ 2 بالش ہے۔ اور ومن تقرب منی ذراعا، جو ایک ذراع مجھ سے قریب آئے گا، تقربت منہ باعا، تو میں 4 ہاتھ اس سے قریب آؤں گا۔ انسان جب دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے تو ہم نے ایک ہاتھ کے معنی کیا لیے تھے؟ انگلیوں کے کنارے سے لے کر کوہنی تک 1 ہاتھ، تو کوہنی سے لے کر کندھے تک 2 ہاتھ ہو گئے۔ پھر دوسرا ہاتھ بھی اسی طرح کھل جائے گا تو اس کو ہم 4 ہاتھ کہیں گے، یا دونوں کھلے ہوئے ہاتھ۔ بہرحال ہم جب ذراع کے معنی لے رہے ہیں ایک ہاتھ، تو اس کے مقابلے میں یہ 4 گنا ہو جائے گا۔
با جو ہے وہ 4 گنا ہو جائے گا، اس لیے 4 ہاتھ کہا۔ تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری جانب چل کر آئے گا میں اس کی جانب دوڑ کر جاؤں گا۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، جو مجھے ملے گا زمین بھر گناہ لے کر۔ گناہ کیا کتنا؟ جس سے ایک کمرے جتنی جگہ بھر گئی، اچھا ایک مکان، ایک بلڈنگ جتنی جگہ بھر گئی، اچھا نہیں ٹھیک ہے اور اونچا، کہ بلڈنگ بھی بہت اونچی والی، آج کل ابراج وغیرہ بنتے ہیں اونچے اونچے، اتنے اونچے کہ میناروں سے بھی اونچے اور بلڈنگوں سے بھی اونچے گناہوں کے اس کے ڈھیر جو ہے اوپر تک جا رہا ہے، کوئی پہاڑ اتنا اونچا نہیں ملے گا، لیکن پہنچتے پہنچتے قراب الارض، پوری زمین اور اوپر آسمان تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، جو مجھے ملے گا زمین پر گناہ لے کر، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، تو میری رحمت ایسی ہے کہ میں اس کو اسی کے برابر مغفرت کے ساتھ ملوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس حدیث میں بھی امید دلائی گئی ہے کہ کوشش کر لو۔ بچہ چلنا چاہتا ہے، اس کو چلنے نہیں آتا، ماں باپ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بچہ ان کی طرف اٹھ کر چلنا چاہتا ہے، تو اگر بیٹھا رہے گا تو اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور اگر وہ اٹھ کر چلنا چاہتا ہے، ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے، ابھی تو قریب بھی نہیں پہنچا، 2 قدم ہی اٹھائے تھے اور گرنے لگا، تو جلدی سے وہ آگے سے آ کر ماں باپ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہیں گر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چلنے کی کوشش جب کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں خود پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت تو ماں باپ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے، بس ہماری طرف سے کوشش کی کمی ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے، کام میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ آگے امام نووی نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے جو میں نے وضاحت کر دی ہے۔ آگے حدیث نمبر 3، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار، رواہ مسلم۔ ایک اعرابی، کوئی دیہات کے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو لازم کرنے والی ہیں؟ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جس ایک کی وجہ سے جنت لازم ہوتی ہے، جس ایک کی وجہ سے دوزخ لازم ہوتی ہے؟ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ جنت میں لازم داخل کرنے کے لیے یہ دخول جنت کو لازم کرنے والی یہ چیز ہے اور یہ عمل ہے۔ اور جو شخص انتقال کر جائے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ دخل النار، وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دولت عطا فرمائی ہے، اسے اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے، اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے انعام کو انسان اللہ کا انعام سمجھے۔ ہم ایمان کو کبھی کبھی اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی نیکی کو اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسرے کی برائی ہمیں برائی نظر آنے لگتی ہے۔ حالانکہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا کہ ہمارے اندر یہ توحید کی دولت رکھی اور ایمان رکھا، اعمال کی کچھ توفیق دے دی، ورنہ ہم کہاں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ رضی اللہ تعالی عنہ ردیفه على الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوا پر عام طور سے اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کے لیے لکڑی کا بنایا کرتے تھے، پالان ہوتا تھا، کبھی بند کمرے کی طرح ہوتا تھا، کبھی چھوٹا ہوتا تھا، تو اس میں ایک آدمی آگے بیٹھ جاتا تھا، ایک شخص پیچھے بیٹھ جاتا تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔
تو ایک تو ان کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر پیچھے بیٹھے ہیں۔ ویسے ایک دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا حصہ آپ کے اسفار ہے، ایک بڑا حصہ آپ کے اسفار ہیں، اور ان اسفار میں صحابہ کو ایک مختلف قسم کا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ حضر میں جو فائدہ ہوتا تھا وہ ایک نظام ہوتا تھا مسجد نبوی میں، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی ہوتا تھا۔ اور اسفار کا سلسلہ مستقل ہوتا تھا کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا اور ساتھ رہنے کا اور ساتھ بیٹھنے کا، اور بہت سے مواقع ملتے تھے جو عام حضر میں وہ چیزیں نہیں میسر ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہیں، اور اس دوران ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے تو معاذ رضی اللہ عنہ تو ویسے بھی سن رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا معاذ۔ اس کے جواب میں معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ لبیک تو حاضر ہوں، سعدیک کا لفظ بھی اسی معنی میں، لیکن اصل میں سعدیک کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرے کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے تیار ہے۔ میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں، آپ کی نصرت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ اب بات پکی ہو گئی کہ معاذ رضی اللہ عنہ بات سن رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ جواب، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے، لیکن تاکیداً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا یا معاذ۔ ان کو بڑی خصوصیات حاصل ہیں، بڑے عجیب خوش نصیب صحابہ میں، صحابہ تو تمام ہی خوش نصیب تھے، لیکن ان کی کوئی الگ ہی خصوصیات ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما جتنی، لیکن بہرحال ان کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، عجیب خصوصیات کے مالک ہیں۔ تو بہرحال تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ کسی کو یہ سب خیال نہ ہو کہ شاید کسی نے 3 مرتبہ لکھ لیا، تو راوی فرماتے ہیں ثلاثاً، 3 مرتبہ ہوا تھا یہ، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اور 3 مرتبہ جواب میں انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ قال، اب تو آگے والی بات بھول نہیں سکتے تھے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، دل کی سچائی سے، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے۔ اور ظاہر ہے دل کی سچائی سے جب کوئی شہادت دے گا تو اس کے تقاضے پر عمل بھی کرے گا، زبان سے ہوگا تو زبانی ہے، دل کی سچائی سے ہے تو اچھا اللہ تعالیٰ کو میں نے مانا ہے، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے روکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جب مانتا ہے، ایک شخص ہے جو اپنے سامنے کھڑے ہوئے بزرگ کو مانتا ہے کہ میں ان کو بہت ادب و احترام ان کا کرتا ہوں، ان کی ہر اطاعت کے لیے میں تیار ہوں، یہ بہت اونچے ہیں، قابل احترام ہیں، پھر کبھی بھی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، ان کے دیکھتے ہوئے ان کو گالی نہیں دے سکتا، کبھی بھی وہ کہیں کہ اچھا جا کر فلاں پانی لے کر آؤ اور وہ کہ نہیں میں نہیں لاتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گواہی دے دے پھر کہے یا اللہ اپنے نماز کا حکم دے، میں تو نہیں پڑھتا، یہ کون سی شہادت ہو گئی؟ تو بہرحال یہ صدقا من قلبہ ہی، جب دل کی سچائی کے ساتھ یہ کرے گا تو اس کے تقاضے پر عمل کرے گا۔ جب کسی نے یہ کام کر لیا تو حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ قال، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فیستبشروا، کیا میں لوگوں کو اس کی اطلاع نہ دے دوں کہ لوگ خوشخبری حاصل کر لیں اور خوش ہو جائیں اس سے؟ ظاہر ہے جو بھی سنتا اس کو خوشی ہوتی کہ اچھا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے
کہ شہادت دے دی تو اچھا جنت پکی ہو گئی، توحید و رسالت کی گواہی سے جنت پکی ہو گئی۔ اور صحابہ تو سمجھتے تھے کہ اس شہادت کے معنی ہیں اس کے تقاضے پر عمل کرنا، ہمارے جیسے نہیں تھے کہ اچھا بس الفاظ پڑھ لیے اور الفاظ زبان سے ادا کر دیے تو ہم اس کو شہادت کہہ دیا۔ اب تو اور ہر بات میں کھوٹ اور ملاوٹ آ گئی ہے۔ صحابہ میں تو یہ صفت نہیں تھی، وہ پکے ہوتے تھے بات کے، لیکن پھر بھی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اسے ایک بات بتائی جائے تو وہ کہتا ہے پھر بھی میں تو یہ کروں گا۔ اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ عشاء کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھتے ہو یہ نفل کوئی ضروری نہیں ہے، ثواب بہت ہے، فضیلت بہت ہے، کوئی ضروری نہیں ہو کہ میں تو پھر بھی پڑھوں گا۔ یہ اشراق کی نماز یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں تو پھر بھی پڑھوں گا۔ اوابین کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضروری عمل نہیں ہے، فضیلت اس کی آئی ہے، وہ بھی ضعیف حدیث میں آئی ہے، میں تو پھر بھی پڑھوں گا۔ یہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ اچھا ضروری نہیں، پھر کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، چھوڑ دو پھر۔ تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی بات کا اثر ایک پر کچھ اور ہوگا، دوسرے پر کچھ اور ہوگا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں لوگوں کو اوروں کو بھی بتا دوں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ قال اذن یتکلوا، آپ نے صاف صاف یہ بھی اس موقع پر نہیں فرمایا اس روایت کے لحاظ سے کہ منع فرمایا ہو کہ نہیں نہ بتاؤ، فرمایا کہ اگر بتاؤ گے تو دوسری جانب بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اذن یتکلوا، تب تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جب پتہ چل جائے کہ اچھا اس کی وجہ سے جنت تو مل ہی گئی تو پھر بہت زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت نہیں، تو محنت اور کوشش چھوڑ دیں گے، جس کے نتیجے میں جنت میں تو چلے جائیں گے وہ، اس لیے کہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں تو جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن جنت کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی پھر وہ کوشش چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور ایک تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا جنتی ہونا پکا تھا، عمر رضی اللہ عنہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے جن کا جنتی ہونا پکا تھا، اس کے باوجود ان کی عبادتیں، ان کے مجاہدات، ان کے خوف خدا کس درجے کا ہوا کرتا تھا۔ اور وہی اس کا ایک ذرہ اگر ہمیں مل جائے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر کسی کو بتا دیں کہ آپ جنتی ہیں، خواب ہے یا کوئی بشارت دے دیں تو بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا تو بالکل سچا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر چلو کوئی بزرگ بھی ہمیں بتا دیں، کوئی ولی اللہ بھی آ کر ہمیں خواب میں کچھ کہہ دیتے ہیں، یہ زندگی میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہم اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، تو صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بیچارے اس طبیعت کے، جو ظاہر ہے کہ اعراب وغیرہ کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ تو جو قریب کے صحابہ تھے، جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، وہ تو شریعت کے مزاج کو، ان باتوں کو سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبر کو عام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ لوگ بس اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بلند مراتب وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو عمل کرنے دو۔ سوال یہ ہے کہ جب یہی بات تھی تو یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طرح سے یہ فرمایا تھا کہ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کیسے بتائی پھر؟ تو اخیر میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زندگی کا آخری وقت آیا اور ان کو یہ خیال ہوا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو موت کے وقت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بتا دی، اس لیے کہ تأثماً، گناہ سے بچنے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک طبقہ ان صحابہ کا ہے، ایک سوچ وہ صحابہ رکھتے ہیں، صحابہ کی بھی بعضوں کی یہ سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہم تک پہنچائے ہیں ہمارے ذمے ہیں کہ وہ آگے پہنچائیں۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیثیں سنی تھی وہ پہنچا دی تھیں، یہ حدیث باقی تھی
تو انتقال سے پہلے پھر یہ بھی بتا دیا کہ اچھا میرے پاس ایک بوجھ ایک امانت ہے، وہ میں آگے پہنچا دوں، کہیں اپنے ساتھ لے کر نہ چلا جاؤں۔ لیکن بعض صحابہ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ سمجھا تھا اور ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیمات دی ہیں، جس طرح کوئی موقع آتا، کوئی ضرورت پیش آتی، اس موقع پر وہ حدیث بیان فرماتے تھے۔ نماز کا وقت ہے، کسی کو اس کے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو حدیث بیان کر فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ یہ نہیں کہ سب ارشادات آگے ہر موقع پر پہنچانے ہیں، بلکہ جیسی ضرورت پیش ہے اس کے لحاظ سے بتانا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روایت آگے پہنچا دیتے تھے۔ دوسرے صحابہ ضرورت پیش آئی تو اس وقت بیان کر دی، جس وقت کوئی ضرورت پیش آئی اس وقت وہ حدیث بیان کر دی، مواقع کے لحاظ سے۔ بہرحال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی تھیں وہ بیان فرما دیں، اور یہ بات رہ گئی تھی تو انتقال کے وقت انہوں نے کہ کہیں ایک بوجھ اور ذمہ داری مجھ پر یہ نہ رہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دوسروں تک پہنچایا کیوں نہیں، کہیں یہ گناہ میرے ذمہ نہ رہ جائے، تو اس گناہ سے بچنے کے لیے انتقال سے پہلے یہ حدیث بیان فرما دی تھی۔ آگے روایت طویل ہے تو یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔